قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اسی طرح وحی کرتا ہے اے نبی تمہاری جانب اور ان لوگوں کی جانب جو آپ سے پہلے ہو گزرے ہیں اللہ بالادست حکمت والا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. یعنی وہ جو رب کی بات ہم کر رہے تھے اس کا لازمی تقاضا کیا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ سب کچھ اسی کا ہے. میں بھی اسی کا ہوں اور میرے سارے اعضاء بھی اسی کے دیے ہوئے ہیں اور میری صلاحیتیں بھی ساری کی ساری اسی کی ہیں. میرا اپنا کچھ نہیں ہے. یعنی جتنا انسان اپنے آپ کو ریکگنائز کر لے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کا کچھ نہیں اور بلکہ وہ خود بھی کچھ نہیں, تو اس سے پھر اصل انسان کی زندگی کی خاص مزے کا آغاز ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اگر انسان نے جنت کے مزے لوٹنے ہوں تو پھر جو ہے وہ ذرا اس بات کو ریکگنائز کرے کہ یہ سب کچھ میرا نہیں اس کا ہے. وہ جو علامہ اقبال کی بڑی خوبصورت نظم ہے کہ بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون پالتا ہے اور کون ہواؤں کو کھینچ کے لاتا ہے اور کس نے سورج کے اندر یہ رکھی ہے چمک, اور اس میں یہ کہتے ہیں نا کہ دے خدایا یہ زمین تیری نہیں میری نہیں, تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں. تو وہ خاص زمین کے بارے میں اس کو اپنے اوپر بھی آپ لاگو کریں تو پھر ان آیات کا قرآن مجید میں یہ آیت کئی دفعہ آئی ہے. آیت الکرسی میں آیا ہے یہ مضمون لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یعنی یہ اتنا اہم مضمون ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکرار ہر فرض نماز کے بعد جو ہے وہ کی ہے, اور یہی سنت ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کریں اور یہ سبق یاد کریں کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اچھا, اب یہ جو لاحقے ہوتے ہیں یعنی صورتوں آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں, تو ویسے تو سمیع بصیر علیم خبیر, اور وہ جو اس میں سورۃ شعراء میں آیا تھا ان فی ذالک الآیات ان فی ذالک الآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. ورنہ عام طور پر عزیز و حکیم آتا ہے لیکن وہاں عزیز الرحیم آیا. اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس کا بڑا ہونا, اس کا مائٹی ہونا, اس کا ہر چیز سے اوپر ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں نمایاں ہو کر آئے گا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اور وہ برتر اور عظمت والا ہے. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں ان کے شرک کی بنا پر اوپر کی طرف سے, جبکہ والملائکہ تو فرشتے تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ, اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں, اللہ سے بخشش مانگتے ہیں. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوست بنا رکھے ہیں, اللہ حفیظ علیہم, اللہ تعالیٰ ان پر بھی نگاہ رکھے ہوئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی دسترس سے وہ باہر نہیں نکل گئے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی نگاہ رکھے ہوئے ہیں, ان کی بھی حفاظت کر رہا ہے. وما انت علیہم بوکیل, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, اور اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے اے نبی آپ کی جانب ایک عربی قرآن, لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ, تاکہ آپ خبردار کریں بستیوں کے کیپٹل, ام القرى بستیوں کے کیپٹل یعنی مکہ مکرمہ, ومن حولہا, اور اس کے گرد و نواح کو, وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ, اور آپ خبردار کریں جمع ہونے کے دن کے بارے میں, لا ریب فیہ, جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. فریق فی الجنت, جب وہ دن آئے گا تو ایک فریق جنت میں جائے گا, وفریق فی السعیر, اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا.
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو مسلمان بنا دیتا، اللہ کا ماننے والا بنا دیتا، رسولوں کو ماننے والا بنا دیتا، نیک بنا دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. بار بار آپ پڑھ رہے تقدیر پر کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں ہدایت دے دیتا. اب اس کا جواب آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہی پہلے کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک بنا دیتا. وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اسے داخل کرے گا اپنی رحمت میں، یا جو اس کی رحمت میں داخل ہونا چاہے گا اسے اللہ تعالیٰ داخل کرے گا اپنی رحمت میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چوائس جو ہے یہ انسانوں پر چھوڑا ہے. دو راستے دکھا دیے. اس کو قرآن مجید نے کئی جگہ بیان کیا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ. سورت دہر کے آغاز میں فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زندگی میں ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. انا خلقناهم من نطفة امشاج، کہ یقیناً ہم نے اسے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. یعنی مرد اور عورت کے نطفے ملتے ہیں تو نارملی انسان کی تخلیق ہوتی ہے ود دی ایکسیپشن آف عیسیٰ علیہ السلام. کہ انا خلقناہ من نطفۃ امشاج نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے آزمانے کے لیے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے. اصل راستہ، سیدھا راستہ، اللہ کا پسندیدہ راستہ یہ ہے، وہ دکھا دیا ہے. اب چھوڑ دیا اس پر اما شاکرا و اما کفورا، کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زیادتی کرنے والوں کا نہ کوئی حامی ہوگا اور نہ کوئی مددگار. أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، تو کیا یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دوست بناتے ہیں. فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، حالانکہ اصل سرپرست، اصل حامی تو اللہ تعالیٰ ہے. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی زندگی عطا کرتا اور موت سے دوچار کرتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جس معاملے میں بھی تم اختلاف کرتے ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے. اب یہ بات بڑھ رہی ہے فیصلے کی طرف کہ فیصلہ کرنے والا کون ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ، تو جس معاملے میں بھی تم اختلاف کرتے ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے. ذالکم اللہ ربی، کہہ دو کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے. علیہ توکلت، میں اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. وإلیہ انیب، اور میں اسی کی طرف لوٹ کے جانے والا ہوں. نوٹ کیجیے آہستہ آہستہ جو انداز ہے اس میں تیکھا پن آتا جا رہا ہے. دو ٹوک الفاظ میں بات ہونے میں. فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہیں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، تمہارے اسپاؤسز بنائے ہیں. ومن الانعام ازواجا، اور چوپایوں سے بھی جوڑے بنائے ہیں. یذرؤکم فیہ، اور اسی طرح وہ تمہاری نسلوں کو پھیلاتا ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے. لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا ند لہ ولا ضد لہ، اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، اور اس کا مد مقابل کوئی نہیں. لیسا کمثلہ شیء، یعنی اس کی تو کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی. ہی از ابو ایگزامپل. وہو السمیع البصیر، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہے. یعنی اس نے کسی کو خزانوں کا انچارج بنا کر اس کو ڈیپوٹی نہیں بنا لیا کہ ٹھیک ہے ڈسپوز آف کرتے چلے جاؤ. نو، یعنی خزانے بھی اسی کے اور ڈسپوزل بھی اسی کے پاس ہے. لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، یعنی آسمانوں اور زمین کے خزانوں، جو خزانے اس کے ہیں اس کی کنجیاں بھی اسی کے پاس ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کو کشادہ کرتا ہے.
کھلا دیتا ہے اس کو. وَيَقْدِرُ اور جسی کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے, ناپ تول کے دیتا ہے. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. عام طور پر ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے, ایک تقسیم کی جاتی ہے خدائی ونڈ محمدی ونڈ, اور امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ خدائی ونڈ اندھی ونڈ ہے اور محمدی ونڈ جو ہے ایکویلٹی کی بنیاد پر جسٹ ونڈ ہے. یہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا الزام ہے. اللہ تعالیٰ اندھا نہیں ہے معاذ اللہ. وہ اس نے ڈسپیرٹی رکھی ہے زمین میں, کسی کو صاحب ثروت بنایا ہے, کسی کو تندرست بنایا ہے, اور اس صورت کے آخر میں آئے گا کسی کو بیٹوں والا بنایا ہے, کسی کو بیٹیوں والا, کسی کو بیٹے بیٹے دونوں دیے ہیں, اور جس کو چاہا ہے اس نے بے اولاد بھی رکھا. ٹھیک ہے نا, اس نے ڈسپیرٹی رکھی ہے, لیکن یہ ڈسپیرٹی اس کے اندھے پن کی وجہ سے نہیں ہے معاذ اللہ. وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, جانتا ہے ہر چیز کو. وَهُوَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اب آگے بات کہاں پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا اور گائیڈ کیا. اب آگے اگلی بات کیا ہے؟ شرع لکم من الدین. اے مسلمانوں, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شریعت مقرر کی ہے, راستہ. اس کے لیے بہت سے الفاظ ہیں اردو میں. راستہ, پگڈنڈی, ٹھیک ہے جی, کچی سڑک, پکی سڑک, پھر ہائی وے, پھر موٹر وے, یہ سب کیا ہے؟ سب راستے ہی ہے نا. اسی طرح دین میں مذہب کے معنی پہ راستہ, مسلک کے معنی پہ راستہ, اور شریعت کے معنی پہ راستہ. لیکن شریعت کیا ہے؟ یہ پکا راستہ ہے کہ جس میں واضح احکام ہے. مذہب ذہب یذهب کے معنی چلنا, مذہب اسم ظرف ہے, چلنے کا راستہ. سلک یسلک وہ بھی کیا ہے؟ چلنا, سلوک بھی راستہ, اور مسلک جس پر چلا جاتا ہے, یہ صوفیہ کے ہاں ہے. یعنی ڈائریکشن مختلف ہے. مذہب جو ہے یہ بنیادی طور پر عقیدہ اور ایک انسان کا دین ہے کہ کوئی مسلمان ہے, کوئی یہودی ہے, کوئی عیسائی ہے, کوئی سکھ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مذہب ہے. اور مسلک کیا ہے؟ یہ انسان کی ڈائریکشن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سیدھا ہونا, یہ مسلک ہو گیا. اور شریعت کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے واضح احکام, یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شرع لکم. شرع لکم من الدین. مسلمانوں تمہارے لیے ایک پکا راستہ, شریعت مقرر کر دی گئی ہے دین میں سے. دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی تھا, اور آج بھی وہی ہے. لیکن اس میں شریعت, ایک پہلی شریعت آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی, شریعت موسوی تورات کی شکل میں. اب دوسری شریعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. لیکن شریعت کیا ہے؟ یہ ایک کوڈ آف لائف ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ پیٹرن دے دیا گیا, کس کو یہ پیٹرن دے دیا گیا, کسی کو یہ پیٹرن دے دیا گیا. اور اب اے مسلمانوں تمہارے لیے دین میں سے ایک شریعت مقرر کر دی گئی ہے. کون سے دین میں سے؟ ما وصى به نوحا, وہ دین جس کی وصیت کی گئی تھی نوح کو, والذی اوحینا الیک, اور جو وحی کیا گیا تھا اے نبی, کیا گیا ہے اے نبی آپ کی طرف, وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم کو, موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. یہ دین کی وضاحت ہے, یہ گویا ایڈجیکٹو کلوز ہے. جن لوگوں نے انگریزی گرامر پڑھی ہے انہیں یاد ہوگا کہ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ all that glitters is not gold. اس میں پرنسپل کلوز کیا ہے؟ all is not gold. لیکن اس all کی وضاحت ہے that glitters. اسی طرح یہاں پر اصل جو پرنسپل کلوز ہے اس آیت کی وہ کیا ہے؟ شرع لکم من الدین ان اقیموا الدین. مسلمانوں تمہارے لیے دین میں سے ایک شریعت مقرر کر دی گئی ہے تاکہ تم دین کو قائم کرو. اور کون سا دین؟ وہی دین جو ابراہیم, نوح, عیسیٰ, موسیٰ اور اے نبی آپ کو دیا گیا ہے. اس میں سے ایک نئی شریعت آپ کو دی جا رہی ہے, شریعت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام. کیوں دی جا رہی ہے؟ ان اقیموا الدین, کہ تم دین کو قائم کرو, ولا تتفرقوا فیہ, اور اس کے حصے بکھرے نہ کرو.
اگر یہاں ہوتا کہ لا تتفرقوا فیکم تو اس کا مطلب ہوتا کہ آپس میں اختلافات نہ ڈالو، لیکن یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے تتفرقوا فی، اور وہ واحد مذکر جو ہے وہ دین ہے اس آیت کے اندر، تو یہ ہا کی ضمیر جو ہے اسی کی طرف جائے گی۔ تو اے مسلمانوں، ہم نے دین میں سے تمہارے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے، ان اقیموا الدین، کہ تم دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں کوئی تفرقہ نہ ڈالو۔ آج اگر ہم سیرت الانبیاء کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے آدم و ابلیس، وہ تو قرآن مجید میں 5-6 مرتبہ 7 مرتبہ بیان ہوا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کیا تعلیمات لے کے آئے تھے قرآن مجید میں، اس پر کوئی روشنی نہیں ڈالی گئی۔ سب سے پہلے رسول جن کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، ان کی تعلیمات کا بھی ذکر ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام۔ ان تینوں کا جو پیغام ہے ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ اعراف میں بھی، سورہ ہود میں بھی اور سورہ شعراء میں بھی۔ وہ کیا تھا؟ اس کا خلاصہ کیا تھا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا امانت دار ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت رب العالمین کے ذمہ۔ بالکل یہی دعوت حضرت ہود کی بھی اور حضرت صالح کی بھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ انفرادی زندگی کا کلائمیکس ہے۔ ایک فرد اپنی زندگی میں اللہ کی بندگی کے جس لیول کو چھو سکتا ہے وہ لیول حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کہ کبھی اللہ تعالیٰ کو نہ نہیں کی، کبھی اللہ تعالیٰ سے وائی نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرنے کا عالم کیا ہے کہ جبرائیل کی آفر بھی ریئیکٹ کر دی کہ جاؤ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس زمین پر ایک مربع فٹ پر بھی اللہ کا دین قائم نہیں کیا، نہ ان کی ذمہ داری تھی۔ انہوں نے بت توڑے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بت پرست لوگ رات کو سو گئے ہوں گے بتوں کے پتھر جوڑے بغیر اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑے بغیر؟ نو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک تو ان بتوں کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جس میں بت پڑے ہوئے تھے، اور کتنی اپرچونٹیز آئی ہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں علیحدگی ملی ہوگی اور ایک آدھ بت تو آپ توڑ ہی دیتے، لیکن توڑا کیوں نہیں توڑا؟ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور تھی، اور حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری اور تھی۔ یہ آپ نہیں سمجھیں گے تو یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ الزام لگائیں گے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آپ الزام لگائیں گے۔ آپ یہ سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی تھی وہ اس پہ پورے اترے، حضرت نوح بھی پورے اترے، حضرت ہود بھی پورے اترے، حضرت صالح بھی پورے اترے، اور جو ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے لگائی تھی اس پر بھی پورے اترے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، وہاں سے اس عقیدے کی دعوت، یہ عقیدے کی دعوت ہی ہے نا، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یعنی اگر نہیں ہے بھی صحیح تو وہ عقیدے کے جرم یعنی شرک کی نفی ہے، شرک کی نفی ہے، لیکن کسی سماجی برائی کی نہیں، انہوں نے نہیں کی۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام سے پھر سماجی برائیوں پر نہی عن المنکر کا آغاز ہوا۔ ایک سماجی برائی وہ قوم لوط میں تھی بڑی، اس پر نہیں کی حضرت لوط علیہ السلام نے، لیکن لوگوں نے بات نہیں مانی، قوم غرق کا تباہ کر دی گئی، بستی الٹ دی گئی، اور حضرت لوط اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا گیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام آئے، وہ ایک ایسی بستی کی طرف بھیجے گئے کہ جو 2 تجارتی راستوں کے سنگم پر واقع تھی، انہوں نے وہاں اپنی دکانیں بنا لی تھی اور اس مونوپلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس عقیدے کی دعوت کے ساتھ اس کو بھی شامل کیا، منع کیا انہیں ان سے
قوم نہیں مانی، قوم غرق ہو گئی. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد رکھیے گا 2 بعثتیں. حضرت موسیٰ کی پہلی بعثت تھی فرعون اور آل فرعون کی طرف. اذهب الى فرعون انه طغى. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے، اور اسے کہو کہ ہم تو رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. اس میں بھی کیا ہوا کہ فرعون آخرکار غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل کو آزاد کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوسری بعثت فور فرنٹ پہ آ گئی، اور آپ کی دوسری بعثت تھی الہ بنی اسرائیل کی طرف. اب جو ہی یہ دوسری بعثت فور فرنٹ پر آئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب کیا. پہلے تو یعنی آگ دکھا کر بلایا تھا نا، یعنی لفظ اگرچہ موضوع نہیں مل رہا مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے کہنے کو، لیکن میں اپنے الفاظ میں اس کو کہہ رہا ہوں، ہیومن ورڈ میں بہانے سے بلایا. اب سیدھا سیدھا بلایا کہ دوبارہ آؤ میرے پاس. اب تورات دی. تورات کیا تھی؟ شریعت تھی. اب تورات کے آنے کے بعد پہلے تو وہ واقعہ پیش آ گیا کہ ان کے پیچھے شرک ہوا، اس کو بیچ میں سے نکال دیں، وہ پڑھ آئے ہم. اب اصل دوسرے پوائنٹ کو نوٹ کیجئے کہ تورات عطا ہوتے ہی بنی اسرائیل سے تقاضا کیا گیا کہ اب یہ شریعت ہے، اس کو نافذ کرو. لیکن کہاں نافذ کرو؟ صحرا میں نہیں. گو ٹو یور ہوم لینڈ. اب بنی اسرائیل کا ہوم لینڈ کون سا تھا؟ فلسطین، یروشلم. لہذا اس شہر میں جا کر شریعت نافذ کرو. اب اگر یہ بغیر شہر فتح کیے داخل ہوتے تو کوئی ان کی بات ہی نہ مانتا. لہذا اس کے پیچھے پیچھے حکم آ رہا ہے کہ تم ان پر حملہ کرو اور شہر کو فتح کر کے، فتح تمہیں ہم دیں گے، فتح کر کے وہاں پر شریعت کو نافذ کرو. قوم نے انکار کر دیا. پھر ان کے خلیفہ یوشع ابن نون کی قیادت میں قوم نے دوبارہ اللہ کے راستے میں جنگ کی، شہر فتح کیا، اور پھر بنی اسرائیل کی حکومتیں قائم ہوئی بنی اسرائیل کے اندر. اور اسی سلسلے کی حکومتیں ہیں جن کا کل ہم نے ذکر پڑھا تھا، حضرت داؤد کی حکومت اور حضرت سلیمان کی حکومت. سمجھے بات؟ اب اس کے بعد اہم ترین شخصیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کردار کیا ہے؟ سورہ صف میں انشاءاللہ ہم جا کے وہ الفاظ پڑھیں گے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، اور خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں میں ایک ایسے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا. تو ہی واز اے برج بٹوین موسیٰ علیہ السلام اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں اور تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں. اس کے بعد تشریف لائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں کیا ہے؟ شرع لکم من الدین، اب اے مسلمانوں تمہیں بھی دین میں سے ایک شریعت عطا کر دی گئی ہے، ان اقیم الدین، کہ تم اس دین کو قائم کرو. اللہ کی شریعت جو ہے وہ مذاق اڑوانے کے لیے نہیں دی جاتی، نافذ کرنے کے لیے دی جاتی ہے. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے حصے بکھرے نہ کرنا. یہ حصے بکھرے کیا ہیں؟ کہ چرچ اینڈ اسٹیٹ کا فرق، کہ مذہبی معاملات اور دنیاوی معاملات کو علیحدہ علیحدہ رکھا جائے. مذہبی معاملات تو اللہ کے حکم سے چلائے جائیں مذہب کے مطابق، لیکن جو دنیاوی معاملات ہیں وہ ان میں مذہب کا عمل دخل نہ ہو. یعنی ایک لفظ ہے سیکولر، اس کے لفظی معنی ہے ورلڈلی. یعنی ڈکشنری میں اس کا ترجمہ ہے سیکولر ورلڈلی ناٹ ریلیجس اور اسپرچل، ریلیٹڈ ٹو دس ورلڈ، اس دنیا سے متعلق، کسی اور جہان سے متعلق نہیں، آخرت سے متعلق نہیں. لیکن جب یہ لفظ ورب کے طور پہ آتا ہے ٹو سیکولرائز، تو اس کی معنی ورلڈلی نہیں ہے. اس کا ترجمہ آکسفورڈ ڈکشنری میں ہے ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن ان موریلٹی اینڈ ایجوکیشن. اخلاقیات میں، اخلاقیات کیا ہوتا ہے؟ یہ طے کرنا کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے،
حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اسے کہتے ہیں morality, moral law. تو to reduce the role of religion in morality and education. اور سیکولرزم کیا ہے، یعنی آکسفورڈ ڈکشنری کے 1995 کے ایڈیشن میں اس کی بڑی جامع تعریف دی گئی ہے. Belief that laws and education should be based on facts and science etc. rather than religion. یہ ماننا، اس پر بلیو کرنا کہ قوانین اور نظام تعلیم وہ فیکٹس اور سائنس پر بیس ہونی چاہیے، نہ کہ مذہب پر. یعنی کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پچھلی صدی میں امریکہ میں شراب خوری حرام ہو گئی. ایک دفعہ پارلیمنٹ میں قانون پاس کر دیا، اس کو پروہیبیشن ایکٹ کہتے ہیں. لیکن اس کا ریفرنس بائبل نہیں تھی، حالانکہ امریکہ میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت کیا ہے، عیسائی. لیکن اس قانون کا جو ریفرنس جاتا ہے نا ہمیشہ اسمبلی میں، جس پر اسمبلی میں بحث ہوتی ہے اور پھر قانون بنتا ہے، تو ریفرنس کیا تھا، بائبل نہیں تھی، فیکٹس اینڈ فگرز تھی. اس پہ اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اتنی اموات واقع ہوتی ہیں، اتنے سیکرٹس لیک ہوتے ہیں، ہسپتالوں پر اتنا برڈن بڑھ جاتا ہے، پولیس پر اتنا برڈن بڑھ جاتا ہے، لہذا اس کو بین کیا جائے. تو فیکٹس اینڈ فگرز اتنے واضح تھے کہ پارلیمنٹ نے اس کو بین کر دیا. لیکن بین کر کے ان کو اندازہ ہوا کہ یہ ہم چھوڑ نہیں سکتے، تو پھر وہ قانون ریورس ہو گیا. لیکن ریفرنس نوٹ کیجئے، ریفرنس کیا تھا، فیکٹس اینڈ فگرز. اور سیکولرزم کیا ہے، بلیف دیٹ لاز شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس ایٹسٹرا. ایجوکیشن کیا ہے، ایجوکیشن کا مطلب ہے، یعنی ایک ہے سیگریگیٹڈ ایجوکیشن. سیگریگیٹڈ ایجوکیشن سے مراد کوئی ایجوکیشن کے مقابلے میں نہیں، سیگریگیٹڈ ایجوکیشن سے مراد ہوتا ہے کہ عیسائی اپنے بچے کو کیا پڑھانا چاہتا ہے، چرچ میں پڑھائے. یہودی کیا پڑھانا چاہتا ہے، سینگوگ میں پڑھائے. ہندو کیا پڑھانا چاہتا ہے، وہ مندر میں پڑھائے. مسلمان کیا پڑھانا چاہتا ہے، مسجد میں پڑھائے. لیکن وہ نظام تعلیم جس میں سے قوم کا ہر بچہ گزرے گا، یہ جو لازمی تعلیم، یہ شہباز شریف صاحب شور مچاتے رہتے ہیں نا کہ ہر بچہ پڑھے گا، تو اس سے مراد دینی تعلیم نہیں ہے، سیکولر ایجوکیشن، مدرسہ سکول کی، کہ جس میں سے ہر بچہ گزرے، اس کی بیس فیکٹس اور سائنس پر ہونی چاہیے، مذہب پر. اب فیکٹس اور سائنس کا قانون کیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو سائنس وہ چیز جو آنکھوں سے دکھائی نہ دے، کانوں سے سنائی نہ دے، زبان سے چکھائی نہ دے، ناک سے سنگھائی نہ دے، ہاتھ سے پکڑائی نہ دے، اس کو کوئی وجود نہیں. یعنی وہ چیز جو حواس خمسہ کی گرفت میں آئے، یا کم سے کم حواس خمسہ اس کو ویریفائی کر سکے. مثلا سائنس کلیم کرتی ہے کہ یہاں ہر جگہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہے پھیلی ہوئی ہے، لیکن نہ ہمیں سنائی دیتی ہیں، نہ دکھائی دیتی ہیں، نہ ان کا کوئی ذائقہ ہے، نہ کوئی اسمیل ہے، اور نہ ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں. لیکن ابھی میں اپنا فون آن کر کے اس پہ وائی فائی آن کروں گا تو پتا چلے گا کہ یہاں پر قرآنک میڈیا کی سگنلز جو ہیں وہ آ رہے ہیں. میرے فون کی گھنٹی بجے گی، میں آن کروں گا تو میں آپ سے بات کر لوں گا، خواب امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی تو ہے نا ویوز جن کے ذریعے سے میرا فون آپ کے فون سے کنیکٹ ہو گیا، کنفرم ہو گیا، اگرچہ حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آ رہا تھا، لیکن حواس خمسہ ویریفائی کر سکیں. پھر ایٹسٹرا. یہ ایٹسٹرا کیا ہے، سائنٹیفک میتھڈز. میتھمیٹکس یہ ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے، سائنس اس کو اپروو کرتی ہے. لہذا آپ میں سے جتنے بھی لوگوں نے فزکس پڑھی ہے، آپ مجھے ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر بتائیں کہ کیا آپ نے E=mc² کو صحیح مانا کہ نہیں مانا؟ کیوں جی؟ آئنسٹائن کی ایکویشن ہے نا، وہ میتھمیٹیشین تھا، کہ جب بھی کوئی آبجیکٹ ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کرے گا تو وہ انرجی بن جائے گا، اور اس کی انرجی کتنی ہوگی، mc². اس آبجیکٹ کا ماس اور اس کو ضرب دیں روشنی کی رفتار کے اسکوائر سے. mc جو ہے روشنی کی رفتار ہے c²، تو وہ کیا ہے، انفینٹ ویلیو آئے گی، تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا، اس کا ڈسٹینس جو ہے اس کے لیے 0 ہو جائے گا، اور اس کے لیے ٹائم انفینٹ ہوگا. ہم میں سے کسی نے کر کے نہیں دیکھا، کوئی ہم میں سے کوئی فزکس کا PhD بھی بیٹھا ہوگا نا، اس نے کر کے نہیں دیکھا، لیکن جس نے تھوڑی سی بھی فزکس پڑھی ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائے کوئی اس کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. یہ ہے سائنٹیفک میتھڈ. تو بلیف دیٹ لاز اینڈ ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس ایٹسٹرا رادر دین ریلیجن. اب مذہب کو
ریلیجن کو نکالنا نظام تعلیم میں سے اور قوانین میں سے بھی، یہ کیا ہے؟ دین کے حصے بکھرے کرنا ہے. حالانکہ اصل دین کیا ہے؟ حقیقت ایک ہے، ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو. لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے سے دل، ذرے کا دل چیرے. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، اب چپ چپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بھر پیدا. تو دین تو تقاضا کرتا ہے کہ ہم ہر نقطے پر ہمیں اللہ تعالیٰ نظر آنا شروع ہو جائے. لیکن بہرحال ایک پورا نظام اس وقت دنیا میں جو رائج ہے، سب سے پاپولر نظام اور پھیلنے والا نظام، اور ہم مسلمان بھی اس نظام کے دل دادا ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ سیکولر نظام ہے جو دین کے حصے بکھرے کرتا ہے. تو وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس دین کے حصے بکھرے نہ کرو. كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، اے نبی جدھر تم ان کو بلاؤ گے یہ مشرکوں پر بہت بھاری ہوگا. مشرک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہ سمجھنے والا. اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہ سمجھنے والا. اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہ سمجھنے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ سب سے بڑی، کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانا جائے یا اللہ کا باپ مانا جائے، لم یلد ولم یولد کی نفی. پھر یہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد، لیکن اگر ہم مادہ کے بارے میں بھی یہی مانیں گے کہ میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا ہے. پھر اسی کی اتنی صورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو حکم میں، فیصلے میں وحدہ لا شریک نہ مانا جائے. اور یہ سب سے سویر ہے، یہ اتنا کائموفلائڈ ہے کہ بڑے بڑے تہجد گزار جو ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں. اس کی ایک مثال میں دے دوں. ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون وراثت ہے، جو یہ پتہ بے شک نہ کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام کا ایک قانون وراثت ہے جس کے مطابق اس کے باپ کی جائیداد میں، اس کی وراثت میں اس کے ساتھ اس کی بہنیں بھی شریک ہیں. لیکن کے پی کے، پنجاب، سندھ، اس کے رہنے والے کتنے ہیں جو اپنی بہنوں کو ان کا وہ حق دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے؟ کوئی بڑا بھی شریف آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ پتہ کیسے حق دیتا ہے اس کو؟ آپا تو حصہ نہیں لینا. اب آپا بیچاری کیا کرے گی؟ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے ہاں کہہ دی تو اگلا جملہ اس نے بولنا ہے کہ بس مدینے میں ہاتھ نہ لائیں تو میری قبر تے بھی نہ آئی، میرے جنازے تے بھی نہ آئی. She cannot afford to get away from them. کیا کرے گی بیچاری؟ وہ کہتی نہیں میں کی کرنا. حق ہم خراب نہیں دینی بہنوں کو، ان کو ان کا وہ حق دینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. اور جب اسلام ان پار آئے گا تو وہ مظلوموں کی داد رسی کرے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخی خطبہ یاد کیجئے، جب انہیں خلافت کا قلمدان دیا گیا، مسلمانوں نے باہمی مشورے سے ان کو خلیفہ مانا، بیعت ہو گئی. تو حضرت ابوبکر نے خطبہ ارشاد فرمایا تم نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے، تو اب اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تمہارا فرض ہے کہ مجھے سیدھا کر دو. ایک بدو نے یوں تلوار نکالی کہ ہاں تلوار سے ہم تمہیں سیدھا کریں گے. اور پھر فرمایا کہ تم میں سے ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہوگا، کمزور ہوگا جب تک کہ میں اس کے حق وصول نہ کر لوں، اور ہر ضعیف میرے سامنے قوی ہوگا جب تک کہ میں اس کا حق اس کو دلا نہ دوں. تو اگر پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہوتا ہے تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ جن بھائیوں نے اپنی بہنوں کا حق غصب کیا ہے وہ حق ان سے چھین کر بہنوں کو دلائے. تو جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک پھر حکم نہیں مانتا، تو کیا اسے یہ فیصلہ اچھا لگے گا؟ ان ادر ورڈز، کیا وہ دل سے اسلامی نظام کو چاہے گا؟ اب پڑھیے اس آیت کو، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اے نبی جدھر تم انہیں بلاتے ہو یا بلاؤ گے، یہ مشرکوں پر بہت بھاری ہوگا. اٹ وونٹ بی ایکسیپٹیبل ٹو دیم. لیکن اللہ تعالیٰ دو طرح سے تمہاری مدد کرے گا. یہ تو بڑا مایوسی والا جملہ ہے نا کہ مشرکوں کو یہ کبھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. مشرک کے دو معنی ہیں، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا نا
کہ شرک کرنے والا. دوسرا اہل کتاب کے مقابلے میں جو قرآن مجید کی اصطلاح ہے مشرکین یعنی پیگنز. تو مشرکوں پر جدھر تم انہیں بلاؤ گے بہت بھاری ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ دو طرح سے تمہاری مدد کرے گا. نمبر ایک، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا وہ کھینچ لے گا اپنی طرف، چن لے گا. جیسے حضرت عمر کو چنا، گھر سے تو نکلے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیچ میں دل پھیر دیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن گئے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بنو ہاشم کے بڑوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے، بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے نا حضرت علی، لیکن بڑوں میں سے بنو ہاشم کے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت حمزہ. پرواہ نہیں. شکار سے واپس آئے ہیں تو لوڈی نے بتایا کہ آج عمر بن ہشام ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کی بڑی بےزتی کی. سیدھے اس کے گھر گئے، کنڈا کھٹکھٹایا، نکلا باہر اور کمان ماری اس کے منہ پر. تو دیکھا ایڈا جو ہمدرد بنیا پھر تو ایمان ہی لے آیا. انہوں نے کہا اچھا پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا وہ چن کر آپ کی جھولی میں ڈال دے گا. اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو بھی رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو راستہ دکھائے گا. یہ جو ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے نا کہ شاید اللہ تعالیٰ ظالم ہے اور وہ جو کہتا ہے کہ میں جسے چاہوں راستہ دکھاؤں، جسے چاہوں گمراہ کروں. جو بھی ہدایت کا طالب ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کبھی گمراہ نہیں کرتا. ریسٹ ایشورڈ، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور راستہ دکھائے گا جو رجوع کرے گا.